الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ سے ذات میں کوئی بڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں ان صفات میں بھی اللہ سے کوئی بڑا نہیں۔ اللہ کی ذات کے جتنے بھی صفات ہیں وہ صفات اللہ رب العزت کے ذاتی صفات ہیں۔ بڑائی میں، عظمت میں، مقام میں، رتبے میں، صفات میں، ذات میں اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ذاتی ہے۔ اللہ کو جو اتنا بڑا اونچا مقام ہے اللہ کا، یہ اللہ کا ذاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو عزت ہے وہ اللہ کی ذاتی عزت ہے۔ کسی نے اللہ کو مقام نہیں دیا، نہ ہی کسی نے اللہ کو عزت دی، نہ ہی کسی نے اللہ کو رتبہ دیا، نہ ہی کوئی اللہ کو عظمت دینے والا ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ کا رتبہ، اللہ کی بڑائی، یہ سب اللہ کے ذاتی ہیں، اور یہ کسی زمانے تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ تک رہیں گے۔ اللہ بڑا ہے، کب تک بڑا ہے؟ ہمیشہ سے بڑا اور ہمیشہ تک بڑا رہے گا۔ اللہ عظمت والا ہے، اللہ کی عظمت ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ تک رہے گی۔ اللہ بڑائی والا ہے، اللہ کی بڑائی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ اور اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا مقام، اللہ کا رتبہ، اللہ کی عزت، یہ لامحدود ہے، ان کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ بھی اللہ کتنا بڑا ہے؟ لامحدود۔ اللہ کی کتنا بڑا اللہ کا مقام ہے؟ لامحدود۔ اللہ کا رتبہ کتنا بڑا ہے؟ لامحدود۔ اللہ کی عظمت کتنی ہے؟ لامحدود۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے؟ لامحدود۔ اللہ رب العزت کا علم کتنا ہے؟ لامحدود۔ اللہ کی طاقت کتنی ہے؟ لامحدود۔ اللہ رب العزت کی قدرت کتنی ہے؟ لامحدود۔ اللہ کی پکڑ کتنی ہے؟ لامحدود۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی صفات ہیں وہ اللہ اپنی صفات میں لامحدود ہے۔ اللہ کی زندگی کتنی ہے؟ لامحدود۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سب سے بڑی ذات ہیں، اور اللہ رب العزت ہی سب کے خالق، پیدا کرنے والے ہیں۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ انسان کا خالق اللہ ہے، انسان سے پہلے جنات کا خالق اللہ ہے، اور ہزاروں مخلوقات جتنی زمین میں ہیں، زمین کی سطح پر ہیں، زمین کے نیچے ہیں، سمندروں میں ہیں، دریاؤں میں رہتی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں، چاہے بے جان ہیں، چاہے ساقط ہیں، چاہے اڑنے والے ہیں، چاہے چلنے والے ہیں، چاہے دو ٹانگوں والے ہیں، چاہے رینگنے والے ہیں، چاہے دوڑنے والے ہیں، چاہے آنکھوں والے ہیں، چاہے اندھے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ صفت خلق میں اکیلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو تو اللہ نے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے کسی اور سے پیدا کروایا، نہیں۔ انسان کا خالق بھی اللہ، جنات کا خالق بھی اللہ، اور اکیلے ہے۔ صفت خلق میں اکیلے ہے، جس طرح صفت علم میں اکیلا ہے، صفت خلق میں بھی اکیلا ہے۔
اسی طرح سارے مخلوقات کو کھلانے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا، اب سب کو کھلاتا بھی اللہ ہے۔ جس کو جو کھلانا ہے اسی کو وہی کھلاتا ہے، اور اللہ رب العزت ساری مخلوقات کو کھلانے کے بعد بھی نہ تھکتا ہے، نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے، اور نہ ہی اس کے جس طرح اس کی ذات لامحدود، اس کے صفات لامحدود، اس کے خزانے بھی لامحدود، کوئی حد نہیں ہے۔ کتنے خزانے ہیں کوئی حد نہیں ہے، کتنے ہوں گے آخر کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، آخر کتنے، زمین سے آسمان کے چھت تک ساتوں آسمان بھر دو، نہیں، یہ بھی تھوڑا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت زیادہ لامحدود ہیں، اس کی جس طرح اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں، جس طرح اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں، اس کے علم میں بھی کوئی کمی نہیں، جس طرح اس کے ذات کی کوئی حد نہیں ہے بڑائی قدرت کے اعتبار سے، اسی طرح اس کو جو صفات ہیں ان صفات میں بھی اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد لامحدود، جتنا سوچو تھوڑا ہے، جتنا پہنچنے کی کوشش کرو تم اللہ سے، اللہ کی بڑائی اور عظمت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انسان، جنات، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے ایک حد تک، ان کی زندگی محدود ہے، ان کا بولنا محدود ہے، ان کا چلنا محدود ہے۔ کوئی انسان اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے کہ چپ ہی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، بالآخر تھک جائے گا بول بول کر۔ کتنا چلے گا، چلتے 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 آخرکار تھک جائے گا، کتنا بھاگے گا، بھاگتے 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 آخر تھک جائے گا، کتنا سوچے گا، سوچتے 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 آخر اس کی بس ہو جائے گی، کیونکہ محدود ہے، اس کی زندگی محدود ہے، اس کا علم محدود ہے، انسان کی طاقت محدود ہے، انسان کی بڑائی محدود ہے، انسان کے اندر موجود ہر صفت محدود ہے۔ انسان دیکھتا ہے، کتنے دور تک دیکھے گا، ایک حد تک رک جائے گا، کتنا دور تک اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو وہ اپنے آنکھوں تک بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کے سامنے پردہ لٹکا دو پردے سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اس کے سامنے دیوار کھڑی کر دو دیوار سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اس کو کمرے میں بند کر دو کمرے سے باہر نہیں دیکھ سکتا، زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دو اب باہر نہیں دیکھ سکتا، دور اونچائی پر چلا جائے نیچے نہیں دیکھ سکتا کہ میں کہاں پر پہنچ گیا ہوں، زمین نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ کا دیکھنا لامحدود ہے، اس کے دیکھنے میں پردہ نہ رکاوٹ ہے، نہ دیوار رکاوٹ ہے، نہ کمرہ رکاوٹ ہے، نہ چھپنا رکاوٹ ہے، نہ خفیہ چھپ جانا رکاوٹ، کوئی چیز اس کی نظر میں رکاوٹ نہیں، اس کی نظر لامحدود ہے، کیونکہ اس کی ذات لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات تمام ایک حد تک دیکھ سکتی ہیں، ایک حد تک کھا سکتی ہیں، ایک حد تک چل سکتی ہیں، ایک حد ہے ان کے سوچنے کی، ایک حد ہے ان کے پکڑ کی اور طاقت کی۔ تو کوئی بھی ایسا مخلوق اللہ کی تخلیق میں نہیں ہے جو لامحدود ہو، لامحدود ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ اللہ جس نے بڑے بڑے ایسے دنیا میں واقعات رونما کیے جن سے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت نظر آتی ہے۔ کئی واقعات ہوئے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ فرعون نے نمرود نے اتنا بڑا آگ جلایا، اس آگ میں ڈالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بڑا پنگھوڑا بنایا یا منجنیق بنائی، جو بھی اس آگ میں، اتنا بڑے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اللہ کی طاقت دیکھو، اللہ نے اس آگ کو بجھانے کے لیے نہ فرشتوں کی ضرورت محسوس کی اس آگ کو سرد کرنے کے لیے، نہ ہی اللہ نے کسی جن کی خدمت حاصل کی اس آگ کو بجھانے کے لیے، نہ ہی اللہ نے کوئی فرشتوں کو
مقرر کیا کہ آگ بجھاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا دکھایا کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی مدد کرنا جانتا ہے اور کر سکتا ہے، اور کر کے دکھایا اس نے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگ تو جلائے بغیر نہیں رہتی، آگ میں حرارت ہے، آگ میں تپش ہے، آگ میں گرمائش ہے، آگ میں جلانے کی صفت ہے، لیکن آگ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ جب اللہ چاہے جلاتی ہے، جب اللہ چاہے وہ جلانے کی صفت کے ہونے کے باوجود نہیں جلا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جانے کے بعد آگ میں جلانے کی صفت اب بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آنے والے ابراہیم کو تکلیف نہیں دینا۔ وہی آگ ہے، جل رہی ہے، یہ نہیں بجھ گئی۔ جلتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، نہ ان کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، نہ گرمائش اور حرارت محسوس ہوئی۔ اس آگ کو ہی اللہ نے گل گلزار بنا دیا، سلامتی والا بنا دیا، عافیت والا بنا دیا، اس کو خیر کا ذریعہ بنا دیا۔